بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ہے اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کی بات سننے سنانے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارا یہ جو منگل کا سیشن ہے، ہم اس میں جیسے کہ ترغیبی عنوان میں سے کسی بھی ایک عنوان کے اوپر ہماری ڈسکشن ہو جاتی ہے تاکہ ہمیں دینی تعلیمات کے ساتھ وابستگی رہے اور ہم دین کی تعلیمات سنتے سناتے رہیں تاکہ عمل کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر موجود جو ہے وہ رہے بھی اور بڑھتا بھی رہے۔ آج کا جو موضوع ہے اس میں ہم انشاءاللہ یہ بات سیکھیں گے اور سکھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال کی دولت عطا فرمائی ہے اور کمانے کی، خرچ کرنے کی جو اللہ رب العزت نے ہمیں ہمت عطا فرمائی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تاکید ارشاد فرمائی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کوشش کرے کہ وہ حلال کمائی کرے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کی کمائی کرنا، حلال کی محنت کرنا، یہ ایک بڑے فرائض کے بعد ایک بہت بڑا فرض ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی خود قرآن پاک میں اس بات کے اوپر بڑی تاکید ارشاد فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یعنی حلال طریقے سے کھاؤ، حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ جیسے کہ بہت سارے طریقے ہیں حرام کے ذریعے سے مال لینے کا، جیسے کہ چوری ہو جائے، یہ بھی حرام طریقہ ہے، جھوٹ بولنا ہو جائے، سود کا معاملہ ہو جائے یا رشوت کا معاملہ ہو جائے، یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ حرام والے طریقے ہیں۔ ان طریقوں سے جو ہے مال نہ حاصل کرو، نہ اس طریقے سے مال لے کر کھاؤ، بلکہ حلال طریقے سے مال لے کر کھاؤ۔ حرام طریقہ جو ہم میں سے ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ حرام طریقے کون کون سے ہیں، ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں ارشاد فرمائیں۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بڑے دور سے، دراز سے سفر کر کے وہ خانہ کعبہ پہنچتا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہاں پر پہنچ کر میں جو ہے وہ دعا کروں گا، میری دعا وہاں پر جا کر قبول ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ یقین رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ وہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، وہاں زیادہ بات سنی جاتی ہے، خانہ کعبہ کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے۔ تو وہ شخص بھی یہ والی جو ہے وہ مقصد سامنے رکھ کر وہ وہاں پر پہنچتا ہے۔ دور دراز کا سفر، اس زمانے میں سفر بھی ایسے ہوتے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ گرد و غبار اور بہت زیادہ ہوتی تھی، جو ہے وہ گاڑیوں کا نظام تو نہیں تھا، جانوروں پر، گھوڑے پر، خچر پر، اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل اشعث اغبر، ایسا انسان ہے کہ جو بڑا گرد و غبار کے اندر جو ہے نا وہ آلودہ ہو چکا ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ چہرے پر بھی گرد و غبار ہے، کپڑوں پر بھی گرد و غبار ہے، ہر وقت جب اس کو اس حال میں دیکھو گے تو وہ گرد و غبار میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن وہ کھڑا ہے خانہ کعبہ کے سامنے۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ تو اللہ رب العزت کو پکار بھی رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، حال یہ ہے کہ اس کا جسم پر جو کپڑا ہے وہ بھی حرام کے پیسوں کا لیا ہوا ہے، جو اس کے جسم کے اندر خوراک گئی ہوئی ہے کھانے کی شکل میں وہ بھی حرام کی ہے، وَمَشْرَبُهُ، جو اس کے پیٹ میں مشروب گیا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ تو فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے بندے کی دعا اللہ پاک کہاں قبول فرما سکتا ہے؟ تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے نہ ہونے کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حرام کی آمدن یا حرام کے پیسے کا لحاظ نہیں رکھتا کہ وہ کس طریقے سے پیسہ اپنے پاس لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک صحابی ہیں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جو ہے ویسا طریقہ بتا دیں کہ میں اس طریقے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں تو میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، تاکہ میری دعائیں قبول ہوں۔ مستجاب الدعوات اس بندے کو کہتے ہیں جو ہر دعا اس کی قبول ہوتی، جب بھی دعا مانگے اللہ قبول فرما لے۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کہ مجھے طریقہ بتا دیں کہ میں وہ عمل کروں تو میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لمبے طریقے، بڑے لمبے وظائف نہیں بتائے، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اتم مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے کو تم حلال کر لو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ اس لیے کہ جب انسان کے پیٹ کے اندر جو چیز جاتی ہے اگر وہ حلال کی ہوگی تو اعمال بھی صحیح طریقے سے نکلیں گے، اور اگر انسان کے پیٹ میں حرام چیز جائے گی تو اس کے بدلے میں نکلنے والے اعمال بھی جو ہوں گے وہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے ہوں گے، اللہ پاک کی نافرمانی والے ہوں گے۔ اگر آپ اس چیز کو قرآن پاک میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تمام کے تمام انبیاء کو مخاطب فرمایا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کا جو کلام ہے وہاں پہ ارشاد ہے، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے تمام کے تمام پیغمبروں کی جماعت حلال اور پاکیزہ کھاؤ، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو۔ تو کھانے کا، حلال کے کھانے کا تذکرہ پہلے ہے اور نیک اعمال کا تذکرہ بعد میں۔ اس سے مفسرین کرام نے نقطہ نکالا کہ جب انسان حلال کھائے گا تو نیک اعمال کرے، جب انسان حلال کھائے گا تو نیک اعمال کرے گا، اور اگر اس کے پیٹ میں حرام جائے گا تو اس کے پیٹ سے میں جانے والے اس حرام کے لقمے کی وجہ سے اس کے جسم سے جو اعمال نکلیں گے وہ بھی جو ہے وہ اللہ پاک کی نافرمانی والے ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور اللہ رب العزت کی اس پیارے فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو ہر وقت اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے کہ میرے پاس آنے والا ایک ایک روپیہ وہ کہیں حرام کا جو ہے نا وہ حرام کے طریقے سے نہ آ رہا ہو۔ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ رب العزت نے حلال کے طریقے ہمارے سامنے رکھے ہیں، حلال کمانے کا طریقہ، حلال کمائی کا ذریعہ ہمارے پاس رکھا ہے، تو ہر وقت متفکر رہنا، سوچتے رہنا، اس بارے میں خیال کرتے رہنا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ حرام کی آمدنی نہ آئے۔ پہلے زمانے میں ہم نے اپنے اکابر سے یہ بات سنی ہے بہت دفعہ، دارالعلوم دیوبند جو ہمارے اس برصغیر پاک و ہند کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، وہاں پر جو اکابر پڑھاتے ہیں، وہاں پر جو مدرسے میں طلباء کرام کو تعلیم دینے والے اساتذہ ہوتے تھے تو ان کا ایک معمول ہوتا تھا، وہ اپنے پاس جب مدرسے میں آتے تھے تو اپنے مدرسے میں آنے کے بعد صبح آنے کے بعد کا بھی وقت لکھتے تھے اور شام کو جانے کا وقت بھی لکھتے تھے۔ وہاں پر تو آنے جانے کا ترتیب یوں نہیں تھی کہ آپ نے جو ہے نا وہ صبح اتنے بجے آنا ہے اور شام کو اتنے بجے جانا ہے، کیونکہ کلاس ہوتی تھی، اتنے ٹائم پڑھانا ہے آپ نے بچوں کو، تو وہ اپنے گھنٹوں کے حساب سے اس وقت کو تحریر کرتے تھے۔ اپنے پاس چھوٹی چھوٹی ڈائریاں رکھی ہوئی تھی، اپنے پاس چھوٹی چھوٹی ڈائریاں رکھی ہوئی تھی کہ ان پر لکھا کرتے تھے کہ آج میں نے اپنے اوقات میں سے کتنا وقت مدرسے کو دیا، بچوں کو دیا، اور کتنا وقت میں نے جو ہے نا اپنے ذاتی مہمانوں کو دیا، اپنے ذاتی دوستوں کو دیا۔ اب مہینے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے اس دفتر سے جہاں سے ان کو وظیفہ ملتا تھا، وظیفہ لینے سے پہلے اپنا وہ سارا کا سارا لکھا ہوا ان کے سامنے رکھتے تھے کہ میری سیلری میں سے، میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے آپ نے کاٹ لینے، کیونکہ میں نے اتنا وقت جو ہے نا وہ اپنے ذاتی کاموں میں لگایا ہے، میں نے اتنا وقت جو ہے نا اپنے دوستوں کو دیا ہے، اپنے جو ہے وہ اپنے کاموں کو نہیں دیا، لہٰذا آپ میرے اتنے پیسوں میں سے، میرے تنخواہ میں سے اتنے پیسے کاٹ لیں۔ ایک اور بڑی عجیب مثال ہمیں جو ہے نا وہ اپنے ان اکابر کی تاریخ میں ملتی ہے۔ شیخ العربی والعجم مولانا مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ العرب کہا جاتا ہے، لیکن حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شیخ العربی والعجم ہے، یعنی عربوں کے بھی شیخ ہیں اور اجمیوں کے بھی شیخ ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ وہ شروع میں بڑے ذرا جب جوان تھے، بڑی طاقت تھی تو ایکٹیو تھے، تو پورا وقت طلباء کرام کو دیتے تھے اور اپنی تمام ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پوری کرتے تھے۔ لیکن جب تھوڑے بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں پہنچے، تو ان کو یہ اس بات کا خیال آیا کہ اب تو میں ساری کے سارے اوقات صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا، اب مجھے جس طریقے سے پورا ٹائم دینا چاہیے پڑھانے میں، پوری ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، وہ میں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، لہٰذا
میرا جو ہے نا وظیفہ جو میں یہاں سے لیتا ہوں وہ کم کر دیا جائے، میرا وظیفہ جو میں یہاں سے لیتا ہوں وہ کم کر دیا جائے، تاکہ مجھے اپنے میرے پاس جو پیسہ آئے وہ حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ تو یہ اتنی فکر اور اتنی احتیاط جو ہمیں اپنے اکابر میں ملتی ہے، اپنے اساتذہ کرام کے اساتذہ میں ملتی ہے، وہ اس لیے ملتی ہے اور اس بات کے اوپر ہمیں رہنمائی عطا کرتی ہے کہ ہمیں بھی اپنی اس مسلمان ہونے کے ناطے اس بارے میں فکر کرتے رہنا چاہیے کہ میرے پاس ایک ایک پیسہ حلال کا ہو، حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں نہ جا رہا ہو۔ بہت ساری مثالیں جو ہے نا وہ مل سکتی ہیں، بہت سارے طریقے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں پہ سوچنا چاہیے، کہاں کہاں پہ خیال کرنا چاہیے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارا یہ آفس ہے، اس آفس میں اگر ہم نے اپنے ٹائم کو اگر ہم دیکھیں تو ٹائم کے حساب سے ہمارا وقت مقرر ہے، اسی کے بدلے میں ہمیں مہینے بعد جو ہے نا وہ تنخواہ ملنی ہوتی ہے، سیلری ملنی ہوتی ہے۔ اگر ہم اتنے وقت میں سے کوئی 1 گھنٹہ یا کوئی 2 گھنٹے یا کوئی 3 گھنٹے ادھر ادھر کے کاموں میں لگا لیے، اب مہینے بعد ہم اس وقت کی ہم سیلری بھی، تنخواہ بھی لے رہے ہیں، تو اگر ہم اس ذاتی کام کو یا ذاتی کاموں کو کرنے کے بعد سیلری لیں، تنخواہ لیں، وہ ظاہر ہے ہمارے لیے ناجائز ہوگی، حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں تو شاید آپ اس چیز کو اگر آپ دیکھیں نا ذرا سرکاری لیول پر، تو آپ کو ذرا اور بھی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں عجیب ہیں کہ وہ ابھی میں گاؤں میں گیا ہوا تھا، اپنے علاقے میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ مجھے اپنے بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں ہمارے ساتھ کچھ کام کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ صبح آتے ہیں اور آنے کے بعد حاضری لگاتے ہیں، حاضری لگانے کے بعد اپنا تعلقات بنائے ہوئے ہیں گیٹ کیپر کے ساتھ، اپنے مینیجر کے ساتھ، مختلف قسم کے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بس 1 گھنٹہ رکنے کے بعد، 2 گھنٹے رکنے کے بعد آرام سے نکل جاتے ہیں اور جا کر اپنا سائڈ بزنس شروع کیا ہوا ہے، بزنس کرتے رہتے ہیں، اور مہینے بعد تنخواہ بھی پوری کی پوری لیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کبھی آپ نے اس بارے میں ان کو بتایا نہیں کہ یہ ناجائز کام ہے، یہ حرام کام ہے؟ کہا جی 1000 دفعہ بتایا، لیکن وہ کہتے ہیں چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چلتا ہے۔ سرکاری اداروں کا یہی حال ہے، ٹائم شروع ہوتا ہے 8 بجے، 9 بجے، لیکن لوگ جا رہے ہوتے ہیں 11 بجے، آرام سے 12 بجے۔ سرکاری دفتر تو 12 بجے پہلے سے کھلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیز جو ہمارے اندر چل رہی ہیں، یہ حرام کی آمدن جو ہم اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں، پھر اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جن کا پھر انسان کو نتیجہ بھی سامنے نظر آتا ہے۔ بیوی نافرمان، بچے نافرمان، ان کی زندگیوں میں اللہ پاک کی نافرمانی، نماز کا اہتمام نہیں، جھوٹ ہے تو وہ بس جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، سود ہے تو سود کھاتے چلے جا رہے ہیں، اس بات کی فکر ہی نہیں کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو حقیقت میں اس کا وبال در حقیقت اس کے والدین کو جا رہا ہوتا ہے، یا والد صاحب کو خاص طور پہ جا رہا ہے جو باہر سے پیسہ کما کے لا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس بارے میں ہمیں سوچتے رہنا چاہیے، ہر وقت متفکر رہنا چاہیے کہ جو وقت ہمارا طے ہے ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے جب چھٹی کا ٹائم آتا ہے، ہمارے ہاں جب چھٹی کا موقع آتا ہے، چھٹی لینی ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو شاید میں ایسی زبان سے نکل گیا، ہر جگہ پہ ایسے ہی معمول ہے جی، چھٹی لینی ہے تو ایک ایسی درخواست بنائیں گے جس کو پڑھنے کے بعد اگلا بندہ خود بخود چھٹی دے دے گا، لیکن اس درخواست میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ساری بات جھوٹی کہانی ہے، دادا صاحب کو آپ نے 1000 دفعہ مار چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے جی، والد صاحب مر چکے ہیں تو پھر بھی دوبارہ مار رہے ہیں، دادی کو 1000 دفعہ مار چکے ہیں۔ یعنی اتنی ہمارے ہاں اس چیز کے حوالے سے جھوٹ کی بہتات ہے، بہت بولا جاتا ہے جھوٹ ہمارے پاکستان میں، خاص طور پر مسلمان تو اس بات کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے کہ اس کی زبان سے کوئی بات جھوٹی نہ نکلے، لیکن یہ درخواست دیتے وقت بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جھوٹ بول کر یہ چلا گیا، 2 دن لگائے مثال کے طور پر جو ہے نا وہ چھٹی کر کے آ گیا، اب اس جھوٹ بولنے کا گناہ الگ سے، جھوٹ بولنے کا گناہ الگ سے، لیکن ان 2 دنوں کی تنخواہ بھی ملے گی جو ہے پورے مہینے کے بعد، اس مہینے کے بعد اس مہینے کے گزرنے کے بعد 2 دنوں کی تنخواہ ملے گی، در حقیقت وہ تنخواہ بھی حرام ہو، اس لیے کہ وہ کام بھی نہیں کیا اور جھوٹ بھی بولا اور اپنی سیلری بھی پوری کی پوری لے لی، لیکن تنخواہ حرام کی۔ اب ان چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا ریلیٹ کریں اپنی زندگی سے اور آس پاس کے معاشرے سے، تو ہمیں بہت سی چیزیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، اور یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن محبت جو ہوتی ہے وہ صرف زبانی کلامی محبت نہ ہو، زبانی کلامی محبت نہ ہو، حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس انسان کا جسم حرام کے آمدن یا حرام کے لقمے کے ساتھ بڑھتا ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہی ہمارا جسم اسی سے بڑھتا ہے، اسی سے اس کی نمو ہوتی ہے، تو اگر انسان کا جسم حرام کے لقمے سے بڑھ رہا ہو، حرام کے جو ہے نا وہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہم پیٹ میں ڈالتے ہیں مشروب، اس سے بڑھ رہا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کانت النار اولا بی، اس انسان کا جسم، اس کا حقدار جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، یہ جسم جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ مسلمان صرف دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا مالدار بنانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنی اس بارے میں فکر کرے، نہ جانے میرا اگلا لمحہ مجھے قبر میں پہنچا دے، نہ جانے مجھے اگلا لمحہ قبر میں پہنچا دے، اور انسان جو من و من مٹی کے نیچے لیٹا ہوا ہو اور اس بات کا جواب دینا اس کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑا ہو کہ تم نے یہ پیسہ کہاں سے کمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے قیامت کے دن جب تک اس سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، جن میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ اپنا مال تم نے کہاں سے کمایا اور تم نے کہاں پر اس کو خرچ کیا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ایک سوال یہ ہوگا جوانی کن کاموں میں لگائی، ایک سوال یہ ہوگا اپنا وقت کن کاموں میں لگایا، اور ایک سوال ہوگا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو جو ہم معلومات سیکھ رہے ہیں، جو ہم دین کے باتیں سیکھ رہے ہیں، ان پر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے میرے قابل احترام بھائیو، ہمیں جو ہے نا وہ دنیا گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، اس چیز کے دنیا کے بارے میں اللہ نے ہمارا مقدر لکھ رکھا ہے کہ ہمیں کیا ملنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارا مقدر لکھ رکھا ہے، اپنی محنت انسان ضرور کرے لیکن حلال کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ پاک کی رضامندی کے راستے پر چلتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی اور ناراض کرنے والے راستے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی دنیا ہمارا مقدر ہے، یہ دنیا ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موت بھی ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اس بات کو، اور ہر وقت یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس مال کی نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کریں، صحیح طریقے سے اس کا حق بھی ادا کریں، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔